السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اسلام کے سب سے اہم موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ تو سب لوگوں سے التماس ہے کہ جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو وہ بخوبی دیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے توحید کیا ہے۔ ہم مسلمان صرف یہ نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے، یہ ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ توحید کے لیے ہمیں توحید کی اقسام کا جاننا اور ان کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی وقت ہی ہم توحید کا اقرار کریں گے جب ہم توحید کی اقسام کو مانیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو توحید کی 3 اقسام ہیں۔ توحید ربوبیہ یعنی سب کا رب، خالق، مالک ایک ہے، سب چیزوں کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری توحید، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہی توحید ربوبیہ کے متعلقہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یعنی تمام چیزوں کا خالق، پالنے والا صرف رب کی ذات ہے۔ تو توحید کے لیے سب سے پہلے توحید کی قسم توحید ربوبیہ پر ایمان لانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے جی توحید اسماء و صفات۔ اس کے 5 نکات ہیں، ان 5 نکات کو ذہن میں رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یعنی سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح بیان کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بیان کیا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بیان کیا۔ تو یہ توحید کا سب سے پہلا نقطہ ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ توحید اسماء و صفات کے 5 نکات میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس طرح بیان کرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم اس کو اپنے دماغ سے نہیں بیان کریں گے، بلکہ جیسے ہی اللہ نے بیان کیا ایسے ہی ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے ذریعے توحید۔ تو اس کا دوسرا بڑا نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ اللہ کی صفات وہی ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، ہم ان کو اپنے پاس سے بیان نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ اب اسے ہم اپنے پاس سے او غاضب یا اس طرح کے الفاظ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان کی ہم نے ویسے ہی اس پر عمل کر لیا۔ تیسرا بڑا نقطہ جو توحید اسماء و صفات میں ہے وہ یہ ہے جو اللہ کی مخلوقات کی صفات ہیں ہم وہ اللہ کو نہیں دے سکتے، اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اللہ کی مخلوقات میں سے لوگوں کی جو صفات ہیں وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا۔ اب جھوٹ بولنے والی صفت یہ اللہ کی مخلوق کی صفت ہے، ہم یہ اللہ تعالیٰ کو صفت نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بھولنا وغیرہ ہے، یہ اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی بھول سکتا ہے، اللہ بھولنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ چوتھا بڑا نقطہ جو توحید اسماء و صفات میں ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ، یہ لڑکا، یہ لڑکی یا جو بھی ہے مخلوقات میں سے کوئی لافانی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ
لافانی اگر کسی کی ذات ہے تو وہ صرف رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی لافانی ذات نہیں ہے، یعنی اللہ کی صفات ہیں، ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ اور پانچواں توحید اسماء و صفات میں سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے، اکثر چلتا ہے، عبداللہ ہم کسی کا نام تو رکھ لیتے ہیں لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، اللہ اللہ بول رہے ہوتے ہیں، عبد کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ توحید اسماء و صفات میں سے پانچواں بڑا نقطہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، اللہ ہے جیسے، اب رحمان ہے جیسے، الرحیم ہے جیسے، اس کے ساتھ اگر ہم عبد کا لفظ استعمال کریں گے تو یہ الفاظ ہمارے لیے ٹھیک ہو جائیں گے، ان میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اکیلے اللہ تعالیٰ کے نام کسی مخلوق کو دے دینا ایسا ممکن نہیں ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر خلل ڈالیں گے۔ آگے توحید کی تیسری بڑی قسم وہ یہ ہے توحید العبادت، یعنی عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ رائج ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اوروں کو شریک کر لیا، لیکن ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، ہم پشیمان ہوتے ہی نہیں۔ حالانکہ توحید کے اندر خلل آ جانا یہ بہت بڑا اور سنگین جرم ہے۔ اس کے متعلقہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھی متنبہ کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہی یعنی کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کے سامنے سجدہ وغیرہ کرنا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں اس کے اندر خلل نہ ڈالا جائے تو یہ توحید العبادہ ہے۔ تو توحید العبادہ کو ماننا بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں اقسام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ طیبہ کے اندر ہی پرو ڈالا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے ہمیں یہ ارشاد فرما دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھو کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی عبادت کے لائق اگر کسی کی ذات ہے تو وہ صرف اللہ العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لیے لائق نہیں ہے۔ قرآن مجید کی صحیح گنتی کے مطابق تقریباً 6200 آیات سے اوپر آیات ہیں، تو ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم توحید کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ ان 6200 سے زائد آیات میں سے ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صراحتاً یا کنایتاً اپنی توحید کا ذکر نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تفسیر اپنی آیات کی توحید کے میں ذکر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی آیات کی آیتیں ان کو کیا کیا، آیات کو احکمت حکمت بڑی آیات کو بیان کیا، پھر اس کو کیا کیا، تفصیل بیان کی، اور یہ تفصیل کس کی طرف تھی، حکیم خبیر، جو حکمت والا اور خبر رکھنے والا تھا۔ تو سورۃ انعام کی 81 نمبر آیت، 82، 83 اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر 18 پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ 18 کے 18 پیغمبر بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر وہ بھی خلل ڈالتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی بھی پرواہ نہیں کرنی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات، امام اعظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ 65 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی وحی کی جاتی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی تھی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر خلل ڈالیں گے، شرک کریں گے، اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی حاجت روا یا اس طرح کے الفاظات کے ساتھ یا اس طرح کے عقائد کے ساتھ پکاریں گے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، آپ بھی شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی ضائع کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں۔ تو محترم، آج کی اس تقریر کے اندر، آج کے اس موضوع کے اندر میں نے آپ کے سامنے ایک چیز وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ایک ماننا ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر باتیں آتی ہیں ان کو اپنانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بلکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے لیے حرام کر دی، یعنی وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ اگر انسان خطائیں کر کے آئے گا، گناہ کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا،